بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 5واں اور آخری ویلاگ، صفحہ نمبر 169 اور 170، 169 اور 170 پیج، آخری اور 5واں ویلاگ۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر تیسرا پارہ، رکوع ہے 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان رائٹر ہیں اس کتاب کے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ پیج 169، ویلاگ نمبر 5۔ مثال میں کسی حقیر و ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب و گناہ ہے اور نہ قائل کی عظمت شان کے منافی ہے۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس عرفی شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ ینقضون عہد اللہ سے ثابت ہوا کہ عہد و وفا کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ تعلقات کے حقوق شرعیہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ یہ ایک سب ہیڈنگ ہے، سب چھوٹی سرخی ہے، یعنی دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، تعلقات کے حقوق شرعیہ ادا کرنا، تعلقات کے حقوق شرعیہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے، ان کا قائم رکھنا ضروری ہے اور قطع کرنا حرام ہے۔ غور کیا جائے تو دین و مذہب نام ہی ان حدود و قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور اس عالم کا صلاح و فساد ان تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے۔ اس لیے ان تعلقات کے قطع کرنے کو یفسدون فی الارض کے الفاظ میں وجہ فساد عالم بتلایا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الخاسرون میں خسارہ والا صرف اسی شخص کو قرار دیا ہے جو مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلقکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسوہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ کس طرح کافر ہوتے ہو خدائے تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان، اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، خلاصہ تفسیر اور تشریح۔ باقی آج ہم نے اس کا ترجمہ اور آیات پیش کر دی ہیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویلاگ میں جو کہ کل پیش کریں گے۔ آج کا یہ 5واں اور آخری ویلاگ تھا جو ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، توفیق دے، اور اس پہ عمل کرنے ہمارے لیے ضروری ہے۔ آمین ثم آمین۔
بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔